اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ سابقہ گفتگو میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے شان نزول یہ ہے کہ رحمت للعالمین پر درود بھیجیں، اور پھر اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اللہ بھی یہ کام کرتا ہوں اور میرے ملائکہ بھی میرے حبیب پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے پہلے رحمت للعالمین نے اپنی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے فوائد بھی بیان کیے ہیں اور نہ پڑھنے کے نقصانات بھی۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ پہلے نقصانات میں چل رہی ہے کہ انسان کے محمد و آل محمد کے درود نہ پڑھنے پر نقصان کیا ہے۔ تو رحمت للعالمین کا فرماتے ہیں البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصلی علی۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں اس کے لیے نقصان، آج نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بخیلوں میں سب سے بخیل اور حقیقت میں بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ صلوات میری ذات پر نہ پڑھے۔ تو اسی ضمن میں تحقیق کرتے ہوئے بہار کی کتاب کو کھولا تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے قول نقل ہے کہ اللہ نے پوری مخلوق کو اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ لوگ بخیل ہیں اور اس مخلوق میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سخی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کریم ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کریم ہیں اور کچھ جو ہیں ان میں سے لئیم ہیں۔ تو جب ان کی ڈیفینیشن، اس کا ترجمہ کیا کہ معصوم نے مخلوق کو 4 حصوں میں تقسیم کیوں کیا ہے، تو ان میں سے جو مولانا نے فرمایا ہے، وضاحت فرمائی ہے خود رحمت للعالمین نے۔ مولا فرماتے ہیں کریم کسے کہتے ہیں؟ سائل نے سوال کیا مولا یہ فرمائیں کہ کریم کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے، سائل کو عطا کر دے، اسے کریم کہتے ہیں۔ مولا سخی کسے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے سخی اور کریم میں؟ مولا نے فرمایا کریم وہ ہے جو نہ کھائے اور سائل کو عطا کر دے، اسے کریم کہتے ہیں، اور سخی اسے کہتے ہیں جو کھائے اور کھانے کے بعد جو بچے وہ عطا کرے، اسے سخی کہتے ہیں۔ اور مولا بخیل اور لئیم میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا بخیل وہ ہے جو خود کھائے لیکن دوسروں کو عطا نہ کرے، اور لئیم جو نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو عطا کرے، اسے لئیم کہتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین نے اس حدیث میں فرمایا ہے بخیل، اور اسی کے قول ضمن میں ایک قول ہے جسے علماء عرفان نے ذکر کیا ہے کہ اس بخیل کیسا ہوتا ہے، کہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو عطا کرے۔ تو رحمت للعالمین نے بھی فرمایا ہے
جو میرا ذکر جس کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس ذکر سننے کے بعد مجھ پر صلوات نہیں بھیجتا وہ بخیل ہے۔ اب عالم جو علماء عرفان میں سے ایک عالم ہے، اس نے مثال ایسے دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کی ایسے ہے کہ وہ اپنی ذات اقدس پر، اپنے نفس فانیہ پر جو ایک لطف کرامات عظیم ہے خدا کی بارگاہ سے، اس نے محروم کیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جو انسان، یہ روایہ کریمہ ہے، من صلی علی محمد صلی اللہ علیہ عشر مرات، کہ جو انسان رحمت العالمین پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 دفعہ اپنی رحمت عظیم کو نچھاور کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور بخیل کون ہوگا جس نے اس رحمت عظیم کو اپنے نفس فانیہ پر فیض ہونے سے محروم رکھا۔ اور دوسری ایک روایت ہے، من بخل علی نفسہ اشد الناس لعوما، کہ لوگوں میں سب سے لعیم، سب سے بخیل، سب سے پست ترین وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر بخل کرتا ہے۔ کیونکہ جب محمد پر درود پڑھیں گے، یہ روایت میں ثابت ہے کہ جو محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 دفعہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔